وقت نہ لیتے ہوئے شروع کروں گا. ولا کے دن ہے، جفا کے دن ہے، شفا کے دن ہے، دعا کے دن ہے. آواز آ رہی ہے پیچھے سے؟ ولا کے دن ہے، جفا کے دن ہے، شفا کے دن ہے، جزا کے دن ہے. ولا کے دن ہے، جفا کے دن ہے، شفا کے دن ہے، جفا کے دن ہے. دکھی دلوں کی دعائیں سن لے، ملنگ مستوں کو چین دے دے. دکھی دلوں کی دعائیں سن لے، ملنگ مستوں کو چین دے دے. اور حسب نسب کا خیال کر کے میرے خدا بانٹ دے مناصب. یزیدیوں کو یزید دے دے، حسینیوں کو حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد. نعرہ حیدری. حسب نسب کا خیال کر کے میرے خدا بانٹ دے مناصب. یزیدیوں کو یزید دے دے، حسینیوں کو حسین. یہ ذکر میری بقا کی اساس رہتا ہے، یہ ذکر میری بقا کی اساس رہتا ہے. ٹائم بہت زیادہ ہو گیا اور بس آپ لوگوں کا زیادہ وقت نہیں لوں گا. جو بات ہے وہ پہنچانا چاہتا ہوں، بس میرا آپ لوگ ساتھ دیں، میں وہاں لے جاؤں گا جہاں کی بات ہے. یہ میرا بات. یہ ذکر میری بقا کی اساس رہتا ہے، یہ ذکر میری بقا کی اساس رہتا ہے. عجیب ذکر ہے ذاکر شناس رہتا ہے. یہ ذکر میری بقا کی اساس رہتا ہے. عجیب ذکر ہے ذاکر شناس رہتا ہے. اور ہزار موت سے ٹکرا کے بھی میں زندہ ہوں. کیوں؟ میرا حسین میرے آس پاس رہتا ہے. آواز بلند نعرہ یہ ذکر میری بقا کی احساس رہتا ہے. عجیب ذکر ہے ذاکر شناس رہتا ہے. اور ہزار موت سے ٹکرا کے بھی میں زندہ ہوں. میرا حسین میرے آس پاس رہتا ہے. دور بھیج دے گئے محمد والے محمد. ہر سال شب داری کا ٹائم تھوڑا پہلے ہوتا تھا تو امام حسن کا تابوت سے نسبت ہوتی تھی. تو بس اسی کے حوالے سے چند ایک مصرے اور پھر انشاءاللہ ایک مکالمہ میں نے تیار کیا ہے، نکالا ہے. تو اگر گنجائش وقت رہی تو آپ لوگوں کی سماعتوں کی نظر ضرور ہوگا. دور بھیجیں محمد الوالد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بارے دیگر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. وہ رنگ و روپ وہی نقش و نین بنتا ہے. وہ رنگ و روپ وہی نقش و نین بنتا ہے. وہ رنگ و روپ وہی نقش و نین بنتا ہے. اسی طرح دل زہرا کا چین بنتا ہے. وہ رنگ و روپ وہی نقش و نین بنتا ہے. اسی طرح دل زہرا کا چین بنتا ہے. حسن کی شان میں بس ایک لفظ کافی ہے. حسن کو چھوٹا کرو تو حسین بنتا ہے. حسن کی شان میں بس ایک لفظ کافی ہے. حسن کو چھوٹا کرو تو حسین بنتا ہے. کیا بات ہے. روم کے بادشاہ نے امیر شام کے حاکم سے چند سوالات پوچھے، جس کا جواب نہ ملنے پر اس نے کہا بس اس کائنات میں ایک ہی شخص جواب دے سکتا ہے، جاؤ علی سے پوچھ کے آؤ. بس بندہ شام سے مولا کائنات کے دربار میں حاضر ہوا. مولا کائنات ذرا عبادت میں مصروف تھے. آگے کہتا ہے مولا میں آپ کی رعایا میں سے ہوں. مولا کائنات فرماتے ہیں یہ پوری کائنات ہی میری رعایا سے ہے مگر تو شام سے آیا ہے. مولا کہتے ہیں ابھی تو میں عبادت میں مصروف ہوں، باہر میرے دو بیٹے صحن میں بیٹھے ہیں، جس سے جی چاہے پوچھ لیں. بس دل ہی دل میں کہتا جا رہا ہوتا ہے یار مولا نے کیا کہہ دیا، وہاں اتنے بڑے بڑے مولانا عامر پیر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ تم بچوں سے پوچھ لو. اب یہ ذہن میں بات کرتا ہوا جا رہا ہی ہوتا ہے کہ اچانک میرا بڑا مولا حسن مولا اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے فرماتے ہیں شریعتوں کا مکمل حساب لیتا جا، شریعتوں کا مکمل حساب لیتا جا، ضعیف ڈھونڈ کے لاہور شباب لیتا جا. شریعتوں کا مکمل حساب لیتا جا،
ضعیف ڈھونڈ کے لا اور شباب لیتا جا، غلام زیادہ نہیں میں امام زیادہ ہوں، سوال ذہن میں رکھ اور جواب لیتا جا۔ شریعتوں کا مکمل حساب لیتا جا، ضعیف ڈھونڈ کے لا، ضعیف ڈھونڈ کے لا اور شباب لیتا جا، غلام زیادہ نہیں میں امام زیادہ ہوں، سوال ذہن میں رکھ اور جواب لیتا جا۔ کہتے ہیں آپ سوالوں کے جواب دے پائیں گے؟ مولا کہتے ہیں تو کہ تو میں سوال بھی بتا دوں۔ مولا فرماتے ہیں تو کہ تو میں سوالوں کے جواب سوال بھی بتا دوں۔ کہتے ہیں مولا تو پھر آپ ہی بتا دیں۔ کہتے ہیں روم کے حاکم نے امیر شام کے حاکم سے 3 سوال پوچھے۔ پہلا سوال، مشرق اور مغرب میں کتنا فاصلہ ہے؟ مولا فرماتے ہیں لکھو، مشرق اور مغرب میں اتنا فاصلہ ہے جتنا سورج ایک دن میں طے کرتا ہے زمین کے گرد۔ دوسرا سوال، زمین اور آسمان میں کتنا فاصلہ ہے؟ مولا فرماتے ہیں لکھو، زمین اور آسمان میں اتنا فاصلہ ہے مومن کی نگاہ چلی جاتی ہے، مظلوم کی آہ چلی جاتی ہے۔ مومن کی نگاہ چلی جاتی ہے، مظلوم کی آہ چلی جاتی ہے۔ تیسرا اور سب سے مشکل سوال، دنیا میں سخت چیز کیا ہے؟ مولا کہتے ہیں لکھو، دنیا میں سخت چیز ہے پتھر، پتھر سے سخت ہے لوہا، کیوں پتھر کو توڑ دیتا ہے۔ لوہے سے سخت ہے آگ، کیونکہ لوہے کو پگھلا دیتی ہے۔ آگ سے سخت ہے پانی، کیونکہ آگ کو بجھا دیتا ہے۔ پانی سے سخت ہے بادل، کیونکہ وہ پانی کو برساتا ہے۔ بادل سے سخت ہے ہوا، کیونکہ وہ بادل کو اڑاتی ہے۔ ہوا سے سخت ہے فرشتہ، کیونکہ وہ ہوا کو چلنے کا حکم دیتا ہے۔ ہوا سے سخت ہے فرشتہ جو اسے چلنے کا حکم دیتا ہے۔ فرشتے سے سخت ہے سرکار جبرائیل، کیونکہ وہ اس کے بھی استاد ہیں۔ سرکار جبرائیل سے سخت ہے ملک الموت، کیونکہ وہ ایک دن ان کو بھی مار دے گی۔ اور ملک الموت سے سخت ہے موت۔ بس اتنا سنتا ہے، کہتے بس جواب مل گیا میں چاہ رہا ہوں۔ مولا اس کی کلائی پکڑ کے کہتے نہیں جواب نہیں۔ امیر شام کے حاکم کے دربار میں جانا تو کہنا علی نہیں، علی کا بڑا بیٹا کہہ رہا تھا دنیا میں سخت چیز ہے پتھر، پتھر سے سخت ہے لوہا، لوہے سے سخت ہے پانی، پانی سے سخت ہے ہوا، ہوا سے سخت ہے بادل، بادل سے سخت ہے فرشتہ، فرشتے سے سخت ہے سرکار جبرائیل، سرکار جبرائیل سے سخت ہے ملک الموت، اور ملک الموت سے سخت ہے موت۔ اور جانا تو کہنا جو دہان میں پھیلا ہے وہی نور جلی ہے، جو دہان میں پھیلا ہے وہی نور جلی ہے۔ دارین پہ ہے جس کا تصور وہ ولی ہے، وہ موت ہے، اور جو ملک الموت پہ قابض جو موت کو مارے وہ میرا باپ علی ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ جو ملک الموت پہ قابض جو ملک الموت کو مارے وہ میرا باپ علی ہے۔ امیر شام کا حاکم مولا حسن کو شام آنے کی دعوت بھجواتا ہے۔ مولا وقت نکال کے دعوت قبول فرماتے ہیں۔ پورے شام میں اعلان ہو جاتا ہے علی کا بڑا بیٹا حسن شام آ رہا ہے۔ اعلان ہو جاتا ہے شام میں۔ خبر تو سب نے سنی، جیسے اعلان ہوتا ہے خبر تو سب نے سنی، پر ایک ملنگ نے جب سنی کر لی، گیا دربار شام جا کر وہاں تسلی مزید کر لی۔ یہ تو ہم بھی تسلی کر لیتے ہیں بھائی قبلہ آ گئے نہیں آ گئے۔ گیا دربار شام وہاں جا کے تسلی مزید کر لی، پھر اس نے دل میں دل کی آنکھوں سے دل کے مولا کی دید کر لی۔ واہ واہ واہ، کیا کہہ رہے ہیں بھائی، ماشاءاللہ۔ پھر اس نے دل میں دل کی آنکھوں سے دل میں دل کی آنکھوں سے دل کے مولا کی دید کر لی۔ حسن کی آمد کا ذکر سن کے بغیر موسم کے عید کر لی۔ واہ بھائی واہ واہ، محمد صلوات۔ حسن کی آمد کا ذکر سن کے بغیر موسم کے عید کر لی۔ تھا کون غریب تھا کفش بیچتا، جوتیاں بنانے کا کام کرتا، مگر لگا کے علی کا نعرہ وہ اپنی ماں کو سلام کرتا۔ کیا بات ہے بھائی، واہ مگر لگا کے علی کا نعرہ وہ اپنی ماں کو سلام کرتا۔ بس پتہ لگ گیا مولا آ گئے،
گھر گیا, گھر سے سامان جو بھی جوتی چپل سینے کا سامان ہوتا اٹھایا اور گھر سے جانے لگا. بیگم نے کہا کہاں جا رہا ہے؟ کہہ رہا مولا شام آ رہے ہیں, ان کی ذرا جوتی چپلیں سینے, دریا جا رہا ہوں. کہہ رہی دریا پہ جا کے سیے گا؟ کہتا نہیں سیوں گا گھر آ کے, ذرا سامان کو جاری پانی سے پاک کر کے آ جاؤں, ذرا سامان کو جاری پانی سے پاک کر کے آ جاؤں. سامان پاک کر کے گھر آتا ہے, مصلی بچھاتا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے پہلا ٹاکا لگاتا ہے, پھر 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھتا ہے, پھر ایک ٹاکا, پھر 2 رکعت شکرانے کی نماز, پھر ایک ٹاکا, پھر 2 رکعت شکرانے کی نماز. بیوی کہتی ہے آج کیا ہو گیا تجھے؟ نماز پہ نماز, نماز پہ نماز پڑھ جا رہا ہے, نے ایسی نماز دیکھی نہ کبھی سنی. وہ کہتا ہے تجھے کیا پتا میں کون ہوں؟ بیوی کہتی ہے زندگی میں نے تیرے ساتھ گزار دی اور آج تو پوچھتا ہے کہ میں کون ہوں. وہ کہتا ہے ہاں تجھے کیا معلوم میں کون ہوں؟ میں عصر میثاق میں یقیناً گدائی ابن علی رہا ہوں. واہ 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 واہ, کیا بات ہے. میں عصر میثاق میں یقیناً گدائی ابن علی رہا ہوں. زمین کو جب میں سمجھ کے بیٹھا ہوں, جام کوثر کا پی رہا ہوں, پی رہا ہوں. علی ہے سانسوں کی سلطنت میں, اسی کے صدقے میں جی رہا ہوں. فرشتے آتے ہیں مجھ سے ملنے, حسن کی نالین سی رہا ہوں. فرشتے آتے ہیں مجھ سے ملنے, حسن کی نالین سی رہا ہوں. بیوی کہتی ہے نالین سیدھا ہی رہے گا یا کچھ ملے گا بھی؟ بیوی تو کسی کی بھی وہ پریشان کرتی ہے, کہتی ہے کیا سیدھا ہی رہے گا یا کچھ ملے گا بھی؟ کہتا ہے کیوں نہیں ملے گا, خدا سے جس نے رضائیں لی ہیں یقیناً اس کی رضا ملے گی. حسن سے جو کچھ ملے گا لوں گا, کیا بات ہے. بطول سے بھی دعا ملے گی. واہ حسن سے جو کچھ ملوں گا, حسن سے جو کچھ ملے گا لوں گا, بطول سے بھی دعا ملے گی. درود بھیجیے گا محمد. دو چیزیں میں نے نکالی تھیں, اب سمجھ میں نہیں آ رہا کیا پڑھوں. آپ لوگ اتنی خوبصورتی سے سن رہے ہیں. ایک سرکار جبرائیل اور رسول خدا کی نالین کی گفتگو, کون کس سے زیادہ افضل ہے, اور ایک حدیث قصہ چادر والی. بسم اللہ. عربی زبان میں, عباس بھائی سے بھی آپ کے لیے آپ کے بسم اللہ پہ کہہ رہا ہوں, کوئی چھوڑے نہ چھوڑے آپ ساتھ نہیں چھوڑیے گا, میں آپ کے ساتھ ہوں. عربی زبان میں حدیث کہتے ہیں بات کو اور قصہ کہتے ہیں چادر کو. واہ. حدیث قصہ کا معنی ہے چادر والی بات. حدیث قصہ کا معنی ہے چادر والی بات. اچھا, اس میں نبی بھی شریک ہیں, علی بھی شریک ہیں, حسن بھی شامل ہیں اور حسین بھی موجود ہیں. اس کے باوجود یہ حدیث نبی نہیں, حدیث علی نہیں, حدیث حسن نہیں, حدیث حسین نہیں, چادر والی بات. اللہ جانے کتنی عظمت بھری چادر ہے. سبحان اللہ. اللہ جانے کتنی عظمت بھری چادر ہے. نبی علی کے ہوتے ہوئے, حسن حسین کے ہوتے ہوئے, چادر والی بات. اچھا ہوا کیا ہے؟ نبی بیٹی کے گھر پہ آئے, دستک دی ہے, سلام کیا ہے, اجازت مانگی ہے اور گھر میں ہے. اور پہلا کام جو نبی نے گھر آ کے فرمایا, یا فاطمہ تو انی اجدو فی بدنی ضعفا, یا فاطمہ میں اپنے بدن میں کمزوری محسوس کرتا ہوں. میں کہتا ہوں یا رسول اللہ محسوس نہیں کریے گا, میں اللہ کی اس کائنات کا سب سے چھوٹا ذاکر ہوں. لیکن سمجھ میں نہیں آئی, اگر بدن میں کمزوری محسوس فرما رہے ہیں تو کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں, کسی حکیم کے پاس جائیں, کہیں پہ جائیں, اپنا علاج کروائیں. فرماتے ہیں علاج کے لیے تو آئے ہوں. میں نے کہا بھائی گھر میں کیسا علاج؟ کہتے ہیں ابھی علاج مانگتا ہوں. یا فاطمہ تو ایدینی بالکسا یمنی, فاطمہ مجھے اپنی یمنی چادر دے دے. ارے مولوی تجھے سمجھ نہیں آئی, 1,23,999 نبیوں کا سلطان محمد بیمار ہو کے جس کی چادر سے شفا مانگے اسے شریعت میں بطول کہتے ہیں. نبیوں کا سلطان محمد بیمار ہو کے جس کی چادر سے شفا مانگے اسے شریعت میں
बतूल कहते हैं, बीबी फरमाती हैं मैंने अपनी चादर अपने बाबा के तन पे तान दी, बेसाया नबी बतूल की चादर के साए में आ गया। बीबी फरमाती हैं फिर एक लम्हे के बाद आया मेरा नफीसुल कलाम बेटा, फिर एक लम्हे के बाद आया मेरा नफीसुल कलाम बेटा, जमाने भर से हसन मुदब्बिर अजीम नासे इमाम बेटा, किया जो उसने सलाम मुझको, मैंने कहा बसत एहतराम बेटा, मेरी निगाहों के नूर दिल के समर अलैका सलाम बेटा। अब मौला हसन ने आगे घर में क्या बोला है, या अम्मा हो इन्नी अशुम्बो इंदा करायतन तय्यबतन कान नारायतो जद्दी रसूलिल्लाह, लफ्ज़ हसन की है, तर्जुमा मैं पढ़ रहा हूँ। हसन बोले हसन हुए इस तरह से गोया नबी के कदमों को चूमता हूँ, बताएं अम्मा कहाँ है नाना, मैं उनकी खुशबू को सूंघता हूँ। तबीयतें थक गई हैं तो कुछ और शुरू करूँ। बीबी फरमाती है तुम्हारे नाना वो सामने मेरी चादर तले, मरकजी किरदार बनाए चादर को। फरमाती है तुम्हारे नाना वो सामने मेरी चादर तले। हसन नाना के करीब जाते हैं, इजाजत मांगते हैं, क्या मुझे इजाजत है मैं भी चादर तले आ जाऊं? रसूल इजाजत देते हैं, हसन भी चादर तले आ जाते हैं। बीबी फरमाती है हुई थी कुछ देर घर के अंदर, वो अर्श आजम का ज़ैन आया। क्या बात है, वाह वाह वाह। ये काफिया तो आप लोगों को मेरे साथ पढ़ना पड़ेगा। हुई थी कुछ देर घर के अंदर, वो अर्श आजम का ज़ैन आया। हुई थी कुछ देर घर के अंदर, ज़मीन करबल का ज़ैन आया। वो दिल का मेवा नजर की ठंडक हसन का भाई हुसैन आया। वाह वाह वाह। हुई थी कुछ मोहम्मद हुई थी कुछ देर घर के अंदर, वो अर्श आजम का ज़ैन आया। वो दिल का मेवा नजर की ठंडक हसन का भाई हुसैन आया। किया जो उसने सलाम मुझको, मेरी तबीयत को चैन आया। दिया सलाम जवाब मैंने कि ऐ मेरा नूर ऐन आया। अब जो बात हसन ने कही थी वही मौला हुसैन आके फरमाते हैं, या अम्मा हो इन्नी अशुम्बो इंदा करायतन तय्यबतन कान नारायतो व जद्दी रसूलिल्लाह, लफ्ज़ हुसैन के हैं, तर्जुमा मैं पढ़ रहा हूँ। हुसैन फरमाते हैं फजा मुअत्तर है, लग रहा है यहाँ है नाना, इरम की खुशबुएं आ रही हैं, बताइए अम्मा कहाँ है नाना। इरम की खुशबुएं आ रही हैं, बताइए अम्मा कहाँ है नाना। बीबी फरमाती हैं तुम्हारे नाना और तुम्हारे भैया वो सामने मेरी चादर तले। हुसैन भी चादर के करीब जाते हैं, इजाजत मांगते हैं, हुसैन भी चादर तले आ जाते हैं। बीबी फरमाती हैं फिर मैं, बीबी फरमाती हैं हुई थी कुछ देर घर के अंदर, दूर भेजेगा मोहम्मद वाले को। बीबी फरमाती हैं फिर एक लम्हे के बाद घर में अमीन राज़े वही को देखा। वाह भाई वाह वाह वाह, क्या कह रहे हैं। बीबी फरमाती हैं फिर एक लम्हे के बाद घर में अमीन राज़े वही को देखा। खड़ी हुई एहतराम से मैं जमाने भर से अली को देखा। फिर एक लम्हे के बाद घर में अमीन राज़े वही को देखा। खड़ी हुई एहतराम से मैं जमाने भर से अली को देखा। अली ने मुझको सलाम भेजा तो मैंने नूर जली को देखा। कहा अलैका सलाम मैंने मुसर्रतों से वली को देखा, मुसर्रतों से वली को देखा। अब जो बात हसन ने कही है वही हुसैन फरमाते हैं। अब मौला कायनात आकर भी वही फरमाते हैं, अली ये बोले फजा मुअत्तर है, अली ये बोले मकाम खुशबू बसी है, क्या मुस्तफा मकी है? हमारा दिल हमसे ये कह रहा है तुम्हारे बाबा यहीं कहीं है। हमारा दिल हमसे ये कह रहा है तुम्हारे बाबा यहीं कहीं है। फिर बीबी फरमाती है मेरे बाबा और आपके साहबजादे वो सामने मेरी चादर तले। अली मौला कायनात चादर तले जाते हैं,
بی بی سے اجازت مولا کا رسول خدا سے اجازت لیتے ہیں. مولا علی بھی چادر